نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ نہایت ہی معزز محترم، بہت عزت احترام کے لائق حاضرین گرامی قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، یہ عبد ناچیز آج صبح 5:15 بجے کے بعد مدینہ طیبہ سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ کل تقریباً 11:30 بجے سے سفر شروع ہے کہ میں اپنی عمارت سے تقریباً 11:30 بجے چلا تھا ایئرپورٹ کے لیے، اور پھر وہ جہاز کا سفر، اس کے بعد پھر اسلام آباد سے یہاں تک کا سفر، یوں کل 11:30 بجے سے لے کے آج تقریباً 5:15 بجے تک مسلسل سفر میں رہا ہوں، اور اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم کے دربار مقدس سے بحمد اللہ تعالیٰ ایمان والے کو جو فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں رب کائنات و سب ایمان والوں کا مقدر فرمائے۔ آپ سب بارگاہ رسالت مآب میں براہ راست وہاں حاضر ہوں۔ ویسے تو رب کائنات کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ کوئی آدمی دنیا کے جس کونے میں بھی درود و سلام پڑھتا ہے، اس کی حاضری بارگاہ بے کس پناہ میں ہو جاتی ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے ارشاد کرام قدر کا مفہوم بنتا ہے کہ جب کوئی درود پاک پڑھنے والا درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو کچھ فرشتے ہیں جن کو سیاحین کہا جاتے ہیں، اور وہ فرشتے اس کے منہ سے درود و سلام کا ہدیہ وصول کر کے بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، فلاں کا بیٹا فلاں آپ پر ہدیہ درود و سلام پیش کر رہا ہے، یعنی درود پاک پڑھنے والے کا بھی نام لیتے ہیں، اس کے باپ کا نام بھی لیتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ فرشتہ جو بارگاہ اقدس میں حاضر ہے، میرے کریم کے ارشاد گرامی قدر کے مطابق رب کائنات نے اسے بہت زیادہ قوت سماعت عطا فرما رکھی ہے۔ دنیا جہان میں جہاں بھی کوئی درود و سلام پڑھنے والا درود پاک پڑھتا ہے، بلند آواز سے پڑھے یا پست آواز سے پڑھے، وہ فرشتہ سن لیتا ہے۔ وہ فرشتہ کیا کرتے ہیں؟ سن لیتا ہے۔ کوئی بلند آواز سے پڑھے تب بھی سن لیتا ہے، کوئی پست آواز سے پڑھے تب بھی سن لیتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، وہ فرشتہ کھڑا ہے، حاضر ہے، نوکر ہے، خادم ہے، میرے کریم آقا تشریف فرما ہے۔ غور کیجئے، وہ فرشتہ سن لیتا ہے، یہ حال ہے خدمت گاروں کا، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ فرشتہ بھی یہی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ کی خدمت فیض درجت میں ہدیہ عقیدت سلام عرض کیا ہے۔ میرے کریم آقا رسول بھی فرماتے ہیں میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، جو بھی مجھے سلام عرض کرتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ بنا بری بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، وہ بندہ جو بارگاہ اقدس پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہے، وہ بارگاہ رسالت مآب میں گویا حاضر بھی ہو جاتا ہے۔
اور اسی طرح میرے نبی فرماتے ہیں، جس طرح جلال الافام میں علامہ ابن قیم میں نقل کیا کہ میرے کریم آقا رسول نبی فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والا جب درود پاک پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، سمیت حیث کان، میں سنتا ہوں دنیا کے جس کونے میں بھی وہ موجود ہوتا ہے اس کے درود پاک کو میں خود سنتا ہوں۔ میرے نبی سنتے بھی ہیں اور بارگاہ اقدس میں پیش بھی کیا جاتا ہے۔ اس طرح بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ ہر ایمان والا آسانی کے ساتھ یوں روحانی طور پر اپنے نبی کے دربار میں پیش ہو سکتا ہے، لیکن جسمانی طور پر جب حاضر ہوتے ہیں تو پھر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول نبی کے صدقہ سے آپ سب کو شرف سے مشرف فرمائے۔ محترمین، آج جس طرح قبل ازیں جناب حافظ صاحب اعلان فرما رہے تھے کہ تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی ناکام اور اندھی کوشش کرنے والے اس خبیث کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا کہ جس نے شیطان کا چیلا ہونے کا حق ادا کیا۔ یوں تو بہت سارے کفار پہلے بھی بدبخت مسلمہ کذاب وغیرہ، سجاح وغیرہ، اسود انسی وغیرہ دعوی نبوت کر چکے، انہوں نے بھی دعوی نبوت کیا، مگر اس جیسا خبیث شاید کوئی بھی نہیں تھا۔ دجال قادیان نے میرے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے ساتھ اس قدر دشمنی کی کہ شیطان کا چیلا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جس طرح میں یہ جملہ عموماً کہا کرتا ہوں کہ دجال قادیان اگر وہ دعویٰ نبوت نہ بھی کرتا تب بھی بدترین کافر تھا۔ اگر وہ ایک تو ہے نا کہ اس سے دعویٰ نبوت کیا، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم فرقان حمید میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ میرے نبی نے اس کی شرح خود بیان فرمایا، نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ جو بندہ قرآن مجید فرقان میں کی نص قطعی کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ میں ہی نہیں کہتا، ایک تو ہے نا کہ میں کہتا ہوں بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، دجال قادیان کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ دجال قادیان کا پرانا عقیدہ وہی تھا جو مسلمانوں کا عقیدہ۔ دجال قادیان یہ خود تحریر کرتے ہیں جو رسول رحمت کو نبی آخر الزمان نہ مانے، جو دجال قادیان کہتا ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانے، آخری نبی نہ مانے، جو یہ دعویٰ کرے کہ وحی نازل ہوتی ہے، جو یہ دعویٰ کرے کہ حضور آخری نبی نہیں ہے، کہتے ہیں وہ کذاب ہے، دجال ہے، وہ پرلے درجے کا لعنتی ہے۔ یہ مرزا قادیانی خود تحریر کرتے ہیں۔ میں نے مرزا قادیانی کی ایسی کتاب جو تحریریں ہیں ان پر ایک مشتمل کتاب لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے دجال قادیان کی وہ سچی باتیں۔ اس سے خود اقرار کیا وہ شخص حرامی ہے جو مسلمانوں کے اجتماعی عقیدے کی مخالفت کرتا ہے، کہ دجال قادیان نے خود اقرار کیا کہ میرا وہی عقیدہ ہے جو مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ ہے، جو مسلمانوں کے اجتماعی عقیدہ کی مخالفت کرتا ہے وہ لعنتی ہے اور پردے درجے کا کذاب اور جھوٹا دجال ہے، وہ خود اقرار کرتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان میں نص قطعی اس میں ارشاد گرامی قدر فرمایا حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے نبی نے اس کی تشریح فرمائی، جو ایک اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ عقیدہ ہے، یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو بندہ کسی مدعی نبوت سے جھوٹے بدبخت سے یہ مطالبہ کرے کہ اگر تو نبی ہے تو کوئی نشانی دکھا وہ کافر ہو جائے گا۔ حضرت امام اعظم کے زمانے برکت شان میں ایک شخص نے دعوی نبوت کیا تھا۔ لوگ امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور فلاں شخص نے دعوی نبوت کیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل، فہم و شعور کی اس دولت سے نوازا
کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر پورے زمانے کی عقل کو عام لوگوں کی، میں انبیاء کا نام نہیں لیتا یاد رکھیے، عام لوگوں کی عقل کو جمع کیا جائے اور اس کے دو حصے کیے جائیں تو آدھی عقل باقی لوگوں کی ہے اور آدھی عقل تنہا امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو عقل مند بنایا تھا، اتنا دانا بنایا تھا۔ کیونکہ موضوع میرا دوسرا ہے، وگرنہ میں آپ کی عقل، فہم و شعور کی کچھ مسائلیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا۔ عرض کیا گیا کہ چونکہ آپ بہت دانا ہیں اور آپ بات کی تہ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں اور اتنے بہترین دلائل اشعار فرماتے ہیں کہ سامعین حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ اس سے بات کریں اور اس کو لاجواب کر دیں تاکہ وہ ذلیل ہو جائیں، تو آپ کا جواب یہ تھا جو اس کے پاس جا کر اس سے نبوت کی دلیل مانگے وہ بھی کافر ہے۔ میں کیوں اس خبیث کے پاس جاؤں؟ ایسے شخص کے پاس جانا تو گویا اس بات کی دلیل ہوگی نا کہ شاید اس کا ایمان خاتم النبیین کے ہونے پہ نہیں ہے حضور کے، پھر اس کے پاس گیا ہے پوچھنے کے لیے میں دیکھوں تو صحیح وہ سچا ہے کہ نہیں ہے۔ فرمانے کہ اس کے پاس بھی نہیں جاؤں گا، اور ایسے خبیث سے دلیل مانگنا بھی کیا ہے بھلا؟ کفر ہے۔ اس لیے بحمد اللہ تعالیٰ ثم امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بالکل ابتدا میں جب لوگ اس کی حمایت کرتے تھے، اس کے مضامین مسلمان اپنے رسالوں میں شائع کرتے تھے، امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ دیا تھا جو مرزا قادیانی اور اس کی جماعت کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ نہ صرف وہ خود کافر ہے بلکہ جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے، کہ کافر کو کافر کہنا ضروری ہے۔ دجال قادیان کے چیلوں نے یہی نہیں ہوا کہ نشتر کالج کے طلباء پر ظلم و ستم کیا، سن 53 میں لوگ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، بلکہ یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ سن 1857 کی جنگ آزادی الثورۃ الہندیہ، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے کتاب لکھی ہے جس کا ترجمہ باغی ہندوستان کے نام سے بازار میں میسر ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں تحریر کیا۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ 1857 کی جنگ آزادی کا کچھ پس منظر تھا جس پہ ایک بات بہت زیادہ مشہور ہے، وہ یہ کہ چونکہ برطانیہ نے فرنگی نے دھوکے کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت پہ قبضہ کر لیا تھا، ہندوستان پہ غاصبانہ قبضہ کر چکا تھا، اور اپنی فوج کے لیے وہ اسلحہ کارتوس برطانیہ منگواتا تھا، انگلینڈ سے منگواتا تھا، اور یہ اسلحہ بذریعہ بحری جہاز آیا کرتا تھا۔ کیونکہ بحری جہاز سمندر میں چلتا ہے، نمی ہوتی ہے تو کارتوسوں میں نمی آ جاتی، کارتوس گیلے ہو جاتے، اور جب ان کو استعمال کیا جاتا تو صحیح طریقے سے وہ چلتے نہیں تھے۔ انہوں نے یوں کیا کہ کارتوسوں کو چربی میں ڈبو کر پھر وہ بھیجتے چربی میں ڈوبے ہوئے کارتوس انڈیا میں آتے، ہندوستان میں آتے، اور وہ فوجیوں میں تقسیم کر دیے جاتے۔ ان فوجیوں میں سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی تھے۔ ایک بات مشہور ہو گئی کہ یہ چربی جو کارتوسوں کو لگائی جاتی ہے اور کارتوس کو چلانے سے قبل اس کے پیچھے کو ٹوپی کو دانتوں سے کھینچنا پڑتا تھا۔ بتایا گیا کہ چربی سور کی ہے اور گائے کی ہے۔ ہندو گائے کو استعمال نہیں کرتا، گائے کو اپنا معبود سمجھتا ہے، گائے کو کھانا وہ حرام خیال کرتا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک مردار حرام ہے، ان کے ہاں تو گائے بھی حرام تھی کیونکہ مردار تھی، مذبوحہ نہیں تھی، اور سور بھی حرام ہے، اس کی چربی بھی حرام۔ اس لیے فوجیوں نے وہ کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا، وہ کارتوس استعمال نہیں کرتے۔ میں نے ایک بات کی، اس کے سوا بھی باتیں ہیں جن کا ذکر میں نے اس کتاب میں کیا ہے۔ کیونکہ فوجیوں نے انکار کر دیا اس لیے ان پر بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، قتل کیا گیا، پھانسی دی گئی، معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ چنانچہ ہندوؤں نے، سکھوں نے اور مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس وقت وہ بغاوت تھی،
مکار فرنگی نے ملکہ وکٹوریہ کا زمانہ تھا، ملکہ وکٹوریہ کا نام لیتے ہوئے مجھے وہ دہشت گرد چڑیل نظر آتی ہے جو بدترین قسم کی خبیث عورت تھی۔ وہ ملکہ وکٹوریہ کا نام جہاں کہیں لکھا ہوا مجھے دیکھ کر شدید غصہ آتا ہے کہ اتنی شدید ترین وہ ظالم عورت تھی، اور مسلمانوں کے ساتھ جو اس نے ظلم کیا، معاذ اللہ تعالیٰ شاید کسی بدترین شخص نے بھی وہ ظلم نہ کیا ہوگا جو ملکہ وکٹوریہ نے ظلم مسلمانوں پر کیے تھے۔ اس کا زمانہ تھا، مکار انگریز نے ہندوؤں اور سکھوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور اب صورتحال یہ ہوگی کہ صرف مسلمان اس کے مقابلہ میں باقی رہ گئے۔ مسلمانوں نے خیال کیا کہ ہمیں آزادی چاہیے ان کے مقابلہ میں، اس لیے اس کو جنگ آزادی کا نام دیا جاتا 1857 کی تاریخ میں۔ جب مسلمانوں کے خلاف ان کے اقدامات حد سے تجاوز کر گئے اور مسلمانوں کو قتل ذبح کیا جانے لگا، تو پھر ان کے خلاف فتویٰ جہاد مرتب کیا گیا۔ فتویٰ جہاد مرتب کرنے والے علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اور انہوں نے مختلف علماء سے فتویٰ جہاد پر دستخط کروائے اور اس کو شائع کر دیا۔ فتویٰ جہاد کے شائع ہو جانے کے بعد مسلمانوں میں ایک جہاد کی لہر دوڑ گئی، اور وہ سربکف ہو کر سلطنت برطانیہ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ابتدا میں انگریزوں کو شکست ہوئی، پھر انہوں نے چال بازیوں کے ساتھ دہلی پہ قبضہ کر لیا، اور پھر دہلی کے ساتھ وہ ظالمانہ سلوک کیا گیا، بچوں تک کو ذبح کر کے بعد بچوں کی زندہ بچوں کی ٹانگیں اور بازو کاٹ کر بازاروں میں پھینک دیے گئے۔ عورتیں گرفتار کر لی گئیں، مردوں کو ذبح کر دیا گیا یا گولیوں سے بھون دیا گیا، اور عورتوں کو سکھ رجمنٹوں کے حوالے کر دیا گیا جن نے سر عام ان کو بننا کر کے بدکاری کی۔ ازاں بعد ان کو ذبح کر دیا گیا یا لونڈیاں بنا کر وہ خود اپنے ساتھ مسلمان عورتوں کو لے گئے۔ یہ مرتبہ ملکہ برطانیہ وکٹوریہ کے حکم کے ساتھ ہوا تھا۔ مسلمان علماء تقریباً 40,000 کے قریب مسلمان علماء کو شہید کر دیا گیا۔ 80,000 سے زیادہ دہلی کے گردنواں کو جو مسلمان تھے ان کو ذبح کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اور مسلمانوں کے سر کیا سلوک کیا گیا؟ علماء کو پکڑتے، وہ فرنگی پکڑ کر ان کو اتنا مارتے، ان کی ہڈی پسلی توڑ دیتے، پھر خنزیر کی کھال میں ان کو سی کر گرم تیل میں ڈال دیتے، کڑاہے کے اندر ڈال دیتے، اور بعض علماء کو انہوں نے بوریوں میں بند کر کر ملکہ وکٹوریہ کے حکم سے توپوں کے آگے باندھ کر گولہ چلا دیا اور ان کے پردے اڑا دیے گئے۔ کتنی وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگ لگا دی، دریاؤں میں چھلانگ لگا دی۔ کافروں نے الکفر ملت واحدہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ سارے کافر ایک کی ملت ہوتے ہیں، فرنگیوں نے، یہ 1857 کی باتیں میں کر رہا ہوں، فرنگیوں نے سکھوں کو اور ہندوؤں کو کھلی اجازت دے دی تھی، جو مسلمان مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، بچہ ہو یا بچی، کوئی بھی کیوں نہ ہو، جہاں کہیں بھی اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے مال و اسباب کو لوٹ لیا جائے۔ مسلمانوں کے گھروں کو جلا دیا گیا، عزتیں برباد کر کے ان کو قتل کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی کو ملا بے دریغ قتل کر دیا گیا، اور ان کا یہ حکم تھا فرنگیوں کا، یا تو مسلمانوں کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دو، ہم قتل کر دیں گے، مگر تم خود قتل کر دو۔ جو مسلمان گرفتار کر کے، یہ ساری باتیں سورۃ الہندیہ کے اندر لکھی ہوئی ہیں، مسلمانوں کو جو گرفتار کر کے فرنگیوں کے سامنے پیش کیا جاتا تو معاذ اللہ تعالیٰ مسلمان مرد ہو یا عورت ان کو بالکل مادرزاد برنا کر کے اپنے افیسر کے سامنے پیش کرتے، ان کا لباس اتروا کر اپنے افیسر کے سامنے پیش کرتے، اور اس کا افیسر ان کو نہایت ذلت میں انداز میں حقارت کے ساتھ ٹھکراتا ہوا اس وقت گولی کو حکم دیتا، پھانسی کو حکم دیتا، یا کوئی اتنا ظالمانہ سزا جس سے موت کے گھاٹ اتار دیا جو وہ حکم سنا دیتا۔ ملاحوں کو حکم تھا کہ کوئی بھی مسلمان اگر کسی کشتی میں بیٹھا پکڑا گیا تو اس کی کشتی کو قبضہ میں لے لیا جائے گا یا کشتی کو ڈبو دیا جائے گا۔ کوئی کسی مسلمان کو جہاں کہیں بھی پائے اس کو قتل کر دیں۔ مسلمانوں نے پھر یہ دیکھ کر کہ اب ہمیں تو ہر حال میں موت کے گھاٹ اترنا ہے،
کیوں نہ ہو پھر جہاد کریں۔ علماء کی قیادت میں انہوں نے جہاد کرنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ پھر فرنگی کا زور ٹوٹ گیا، ملکہ وکٹوریہ نے مکارانہ چال چلی اور بعض منافق قسم کے مسلمان، خبیث قسم کے مسلمان ان کو خریدا جو خود کو علماء کہلواتے تھے، اور ان کو کہا کہ تم لوگوں میں اعلان کر دو کہ ملکہ وکٹوریہ خود اس نے اعلان کیا، اور علماء کو اپنے علماء نہیں بلکہ میں کہوں شیطان علماء سو ان کو اپنے ساتھ پھیلا کے یہ شہرت کروا دی، مشہور کروا دیا کہ ملکہ وکٹوریہ بڑی رحمت الملکہ ہے، اور اس نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی ہتھیار ڈال دے گا اسے معافی مل جائے گی۔ ہتھیار ڈال دیے جائیں، میں کھلے عام ہر کسی کو معاف کرتی ہوں، کسی کو کوئی بھی سزا نہ دی جائے۔ اس کے دستخطوں کے ساتھ ایک پرچہ شائع کر دیا گیا، اخبارات میں اس کے دستخطوں کے ساتھ اس کے اشتہارات آ گئے۔ علماء سو نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، منافقانہ چال چلنے والے مسلمانوں نے بھی اس کی حمایت کی، چنانچہ مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے، سب مسلمانوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا گیا۔ اور علماء کو جن میں علامہ فضلہ خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہے، ان علماء کو گرفتار کر کے کالا پانی بھیج دیا گیا، جزیرہ انڈیمان جس کو کہتے تھے۔ یہ کچھ جزیرے کے حصے، ایک سمندر کے اندر جزیرہ تھا جس کے دو حصے تھے، ایک حصہ ایسا تھا کہ جس پر گھنے درخت تھے، خاردار درخت تھے، لمبے لمبے کانٹوں والے درخت تھے، اور یہ علاقہ جزیرے کا دلدل تھا، پانی سمندر کو اس علاقے پہ آتا پھر واپس چلا جاتا، پھر آتا پھر واپس چلا جاتا، یعنی درختوں کے نیچے اتنا زیادہ گھنا سایہ تھا اور کیچڑ تھا کہ اس علاقہ میں سورج دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اور اسی جزیرے کا دوسرا حصہ ایسا تھا جہاں تیز دھوپ تھی اور وہاں سایہ نام کو نہیں تھا۔ ان علماء کو گرفتار کر جزیرے میں بھیج دیا گیا۔ انہوں نے اپنے لیے تو ایک اچھے کوارٹر بنا رکھے تھے جس پر ان کو سہولتیں میسر تھیں، جو ان کے آفیسر تھے، لیکن ان کو ایسی ذلت آمیز زندگی کی نظر کر دیا گیا۔ علامہ فضلہ خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر خودکشی کرنا اسلام میں حرام نہ ہوتا یا مرنے والے کو ذلیل ہوتا وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے تو وہاں سب سے اعلیٰ ترین خواہش موت تھی۔ وہ علاقہ جو دلدل والا تھا، جس پہ کانٹے دار جھاڑیاں اور بڑے بڑے درخت تھے، مچھروں کی بہتات تھی، ان کے جسم سے کپڑے اتروا کر ان کو کہا جاتا ہے ان درختوں کو کاٹو اور صفائی کرو اس علاقے کی۔ دلدل میں پاؤں دنستے تھے، وہاں بیٹھنے کو جگہ نہ تھی، کیچڑ تھا۔ اسی حال میں جو مر جاتا اس کو ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ کر اس کے سارے کپڑے اترے ہوئے ہوتے ہیں، کیچڑ میں اس کو دبا کر پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر اس طرح کی موت نہ ہوتی تو معلوم نہیں کتنے لوگ خودکشی کر لیتے۔ اور جو علاقہ دھوپ میں تھا وہاں کوئی سایہ نہیں تھا، وہاں بھی علماء کو رکھا گیا اور ان کو مجبور کیا گیا کہ تم ان بدبختوں کے خلاف جو اعلان جہاد کیا ہے اس سے توبہ کرو، واپسی کا اعلان کرو، بصورت دیگر تم کو یہاں قتل کر دیا جائے گا۔ الحمدللہ تعالیٰ کسی بھی عالم دین نے ان کے ساتھ سلح نہ کی، سب نے اپنی جانیں اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ علامہ فضلہ خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی وہیں شہید ہوئے، وہیں آپ کو پھانسی دے دی گئی۔ ملکہ وکٹوریہ نے مسلمانوں پر وہ ظلم و ستم کیے، فتح پوری مسجد سے لے کے لال قلعہ تک ہر درخت پر، ہر پول پر مسلمانوں کی لاشیں لٹکتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ مسلمانوں کو پھانسی دے دیا گیا، ایک ایک درخت کے جتنی بڑی بڑی شاخیں ہیں سب کے ساتھ پھندے بندھے ہوئے تھے۔ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا گیا، اس کے 3 بیٹے تھے، اس کے بیٹوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کے 3 بیٹوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو چاندنی چوک میں پھینک دیا گیا تاکہ لوگ دیکھ کے عبرت حاصل کریں۔ اور بادشاہ کو گرفتار کر کے کہا گیا کہ تمہیں ناشتہ پیش کرتے ہیں۔ ناشتہ پیش کرنے کے اس کے سامنے جو خوار رکھا گیا، جو ٹرے رکھی گئی، اس کے اوپر سرپوش تھا۔ بادشاہ نے جب اس سرپوش کو اٹھایا تو اس کے 3 بیٹوں کے سر سامنے موجود تھے جو اس کے کھانے کے لیے پیش کیے گئے تھے۔ پھر بادشاہ کو نہایت ذلیل کر کے پنجرہ نما کمرہ میں رکھ کر پھر اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔
مسلمانوں کے ساتھ نہایت ظالمانہ جو سلوک ہوا، اس سلسلہ میں قادیانی دجال مرزا قادیانی ملکہ وکٹوریہ کو اس نے خط لکھا کیسرا ہند کے نام سے، طویل خط ہے۔ اس خط میں یہ اقرار کرتا ہے، اقرار نہیں کرتا بلکہ ان کو باور کرواتا ہے کہ میرے باپ نے، میرے دادا نے، میرے بھائی نے 1857 کی جنگ میں آپ کے ساتھ مکمل طور پر ساتھ دیا تھا، اور مفسدین کو، دہشت گردوں کو، مسلمانوں کو قتل کرنے میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ یعنی مرزائیوں نے اس وقت بھی مرزا کے باپ نے اور مرزا کے بھائی نے، اور کہتے کہ 50 گھوڑے ہم نے فوج کو دیے تھے اور اپنے خصوصی نمائندے بھیجے تھے تاکہ مسلمانوں کا قتل عام ہو۔ اور ملکہ وکٹوریہ کے لیے اس نے جن جذبات کا اظہار کیا، میں ان میں سے بعض باتوں کو، اس کی عبارات کو منوعاً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اس خبیث نے ملکہ وکٹوریہ کے لیے کس قدر محبت کی، کس قدر پیار اور کس طرح وفاداری کی تحریر اس کے سامنے پیش کی۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب تریاق القلوب کے صفحہ نمبر 309 اور 310 پر لکھا، میرے پاس الحمدللہ ان بدبختوں کی کتابیں موجود ہیں، میں نے ان سے یہ نقل کیا ہے، یہ جو میں نئی کتاب ان دنوں میں تحریر کر رہا ہوں، اس سے لکھا ہے، میں دعویٰ سے کہتا ہوں، یہ مرزا قادیانی کہتا ہے، مرزا قادیانی کی یہ تحریر ہے، میں اس کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں۔ دجال قادیانی نے لکھا، میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں اول درجے کا خیر خواہ گورنمنٹ انگریز کا ہوں، یعنی میں سب سے بڑھ کر تمہارا خیر خواہ ہوں، انگریز گورنمنٹ کا خیر خواہ ہوں، کیونکہ مجھے 3 باتوں میں خیر خواہی میں اول درجہ میں بنا دیا ہے۔ وہ 3 باتیں ہیں جن کی وجہ سے میں، اے انگریزوں، ملکہ برطانیہ، اے گورنمنٹ برٹش، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ان میں اول یہ ہے کہ والد مرحوم کے اثر نے، کہ میرا باپ چونکہ تمہارا غلام تھا، میں بیٹا ہونے کے ناطے سے تمہارا غلام ہوں۔ دوم، گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے، یعنی تم نے مجھ پر بڑے احسان کیے، اس لیے میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ سوم، خدا تعالیٰ کے الہام نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے کہ میں تمہاری حمایت کروں۔ یہ اس نے اپنی کتاب تریاق القلوب کے صفحہ نمبر 309 اور 310 پر لکھا۔ علاوہ ازیں مرزا قادیانی یہ تحریر رسالہ نور الحق کے صفحہ نمبر 34 پر یہ تحریر کرتے ہیں، کہتے ہیں، مجھے حق ہے کہ میں دعویٰ کروں کہ میں انگریز کی خدمت میں منفرد ہوں، یعنی تنہا ہوں، میرے جیسا کوئی بھی غلام ایسا نہیں جو انگریز کا بڑا غلام ہو۔ مجھے حق ہے کہ میں کہوں کہ میں انگریزوں کی تائیدات میں یکتا ہوں، یعنی بے مثال ہوں، میرے جیسے انگریزوں کی نوکری کوئی بھی نہیں کرتا، غلامی کوئی بھی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے مجھے حق ہے کہ میں کہوں میں اس حکومت کے لیے تعویذ ہوں، یعنی میں اس حکومت کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں ایسا قلعہ ہوں جو آفات اور مصائب یعنی مسلمانوں کی مخالفت سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ بس حقیقتاً اس حکومت کو میرا کوئی بھی ہمسر اور تائید اور میری مثل نہیں ملے گا۔ دجال قادیان نے اپنی بے مثال وفاداری کا ثبوت اسے دیا اور کہا، معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ، میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید میں گزرا ہے، اور میں نے ممانعت جہاد یعنی جہاد کی مخالفت میں اور انگریزوں کی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے ان کتابوں کو عرب ممالک میں، مصر میں، شام میں، کابل میں، روم میں پہنچا دیے ہیں۔ میری ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے مسلمان اس سلطنت کے سچے خیر خواہ ہو جائیں، اور مہدی خونی اور مسیح خونی، معاذ اللہ، مہدی خونی سے مراد کیا ہے؟ حضرت امام مہدی جو آئیں گے اور جنگ کریں گے کافروں کے خلاف۔ مہدی مسیح سے مراد یعنی خونی مسیح سے مراد۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہودیوں کو قتل کریں گے، جو جھوٹے عیسائیوں کو آپ پہ ایمان نہ لانے والوں کے خلاف جہاد کریں گے، قتل کریں گے، کہتا وہ دونوں خونی ہیں، امام مہدی بھی خونی ہے اور عیسیٰ بھی خونی ہے، جبکہ میں خونی نہیں ہوں، میں وہ ہوں جو امن والا ہوں۔ اور کہنے وقت کہتا ہے کہ میں نے بے اثر بیٹھے جہاد کے حق میں ان کو میں نے انکار کیا، اور دلوں کو خراب کرنے والے یعنی جہاد کے اثرات سے جو دل خراب ہوتے تھے میں نے ان کو ختم کر دیا۔ یہ کشف الغطا اور روحانی خزان کے اندر بدبخت نے طاری کیا۔ اور مزید یہ خبیث شخص جو ہے یہ خود تحریر کرتے ہیں کہ میں ان معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان خبیث مسلمانوں کو خبیث کہتے ہیں، خبیث انسان، میں ان خبیث دہشت گردوں، ان جہاد کرنے والوں کو، ان قاتلوں کو، ان گنڈوں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کی مخالفت نہ کریں، اس گورنمنٹ کی حمایت کرنا معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ یہ مرزا قادیانی اپنی کتابوں میں تحریر کرتے ہیں، اور یہ تحریر کرتے ہیں اپنی یہ خبیث اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ میں مجاہدین اسلام کے لیے کہتے ہیں کہ بعض احمق نادان سوال کرتے ہیں کہ گورنمنٹ برطانیہ کے ساتھ جہاد کرنا درست ہے کہ نہیں، سو یاد رہے یہ سوال ان کی حماقت کا ہے، کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض اور واجب ہے، اس سے جہاد کیسا۔ پھر یہ جملہ سنیے جو مجاہدین اسلام کے لیے وہ بکواس بکتا ہے، میں سچ کہتا ہوں برطانوی حکومت کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔ یعنی جو برطانوی حکومت کی مخالفت کرتا ہے معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، وہ بدکار بندہ ہے۔ یہ خبیث انسان کہتا ہے میرا مذہب ہے، میں جس کو بار بار ظاہر کرتا ہوں، اور یہی اسلام کے دو حصے ہیں۔ میں پہلے یہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں، دین متین دین اسلام کی قبولیت کے لیے اسلام کے دو حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں سارے بتا دو؟ ایک ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا ہے محمد الرسول اللہ۔ ایک اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اور دوسرے میں نبی کی رسالت ہے۔ یہ دو حصے ہیں نا اسلام کے۔ جو بندہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا انکار کرے وہ کافر ہے، دونوں میں سے کسی ایک کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ لا الہ الا اللہ رب کائنات کی توحید ہے، محمد رسول اللہ میرے نبی کی رسالت ہے، ان دونوں پر ایمان لانا برابر کا واجب ہے۔ دجال قادیان شہادت القرآن نامی کتاب کے صفحہ نمبر 84 پر تحریر کرتے ہیں، اور اپنی دوسری یہ سارے کے سارے اس کی کتابیں اور رسائل جمع کر کے روحانی خزائن کے نام سے کتابیں شائع کر دی گئیں۔ موجودہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 380 پر یہ عبارت دجال قادیانی کی موجود ہے۔ سنیے ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اسلام کے دو حصے ہیں، کون کون سے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا حصہ توحید ہے اور دوسرا حصہ رسالت ہے۔ دجال قادیانی کا مذہب کیا ہے؟ جو میں نے جملہ پہلے کہا نا، اگر وہ دعوی نبوت نہ بھی کرتا تب بھی کافر تھا۔ دعوی نبوت کرنے پر تو کافر ہے ہی نا، وہ نہ بھی دعوی نبوت کرتا تب بھی کافر تھا۔ جو اس کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر، جو اس کو ماننے والے ہیں، خواہ مسلم مانے، خواہ مجدد مانے، خواہ اس کو نبی مانے، جو ان ماننے والوں کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ وہ جدا بات ہے کہ سن 1974 میں عام طور پر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، نہیں، غیر مسلم اقلیت قرار دیا نہیں گیا، غیر مسلم اقلیت قرار تسلیم کیا گیا ہے۔ وہ تو پہلے دن سے ہی کافر ہیں، انہوں نے تو کافر قرار نہیں دیا، وہ خود پہلے دن سے کافر ہیں۔ دجال قادیان کا مذہب سن لیجئے، آپ کا مذہب کیا ہے؟
لا الہ، پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ کا مذہب ہے، دجال قادیان کا مذہب۔ اور کتاب کا نام کیا ہے؟ شہادت القرآن، صفحہ ہے 84۔ دجال قادیان لکھتے ہیں سو میرا مذہب ہے جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں، یہی کہ اسلام کے دو حصے ہیں۔ کیا؟ ایک حصہ یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور دوسرا حصہ ہے کہ سلطنت کی اطاعت کریں جس سے امن قائم کیا، برطانیہ کی اطاعت کریں۔ اب بتائیے اس کے لیے رسول کون ہے، اس کا نبی کون ہے، اس کا رہنما کون ہے؟ غور کیجئے۔ اسی طرح وہ بدبخت ملکہ وکٹوریہ کو لکھتے ہیں ہم ہرگز کسی مفسدہ نقص امن کو پسند نہیں کرتے، اپنی گورنمنٹ انگریزی کی ہر ایک وقت مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں جس نے گورنمنٹ کے سایہ میں ہمیں لکھا رکھا۔ اور مرزا نے اپنی کتاب خبیث نے اپنی کتاب کے اندر، کتاب البریہ کے اندر یہ اشتہار بھی لکھا، اس پہ یہ تحریر کیا، میں مرزا قادیانی یہ کہتا ہوں، یہ بات ثابت شدہ ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، یعنی مجھے انگریز نے کاشت کیا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ برطانیہ کی یہ سلطنت ملکہ وکٹوریہ میں جس کے ظلم و ستم کی ایک جھلک آپ کو سنا چکا ہوں، کہتے ہیں یہ امن جو سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے، نہ یہ امن مکہ میں مل سکتے ہیں، نہ مدینہ میں مل سکتے ہیں، نہ سلطان روم کے پایا تخت میں، نہ قسطنطنیہ میں یعنی خلافت عثمانیہ میں، یہ تریاق القلوب کے اندر یہ بدبخت تحریر کرتا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کافروں کے ساتھ، آج بھی شاید آپ کے علم میں یہ بات ہو یا نہ ہو، اسرائیل کے ساتھ ان کے آج نہیں پرانے گہرے تعلقات ہیں، آج سے نہیں پرانے گہرے تعلقات ہیں، اور امریکہ ان کی کتنی حمایت کرتے ہیں۔ مجاہدین ختم نبوت کتاب کا نام ہے، اس میں بعض باتیں تحریر ہیں ختم نبوت کے نام پہ۔ دوسری کتاب کے اندر ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو انہوں نے اپنے فوت ہونے سے پہلے یعنی پھانسی پانے سے پہلے انہوں نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ مجھے امریکہ کی جانب سے بطور خاص تاکید کی گئی کہ قادیانیوں کا تحفظ کیا جائے گا، ان کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے گی۔ ایک سے زیادہ مرتبہ گورنمنٹ امریکہ نے جو وزیر اعظم جب بنا تھا تب بھی، تو اس سے پہلے بھی ان کو وزیر خارجہ کے طور پر بھی جب وہ بھٹو صاحب تھے اور جب وزیر اعظم نے تب بھی ان کہا کہ مجھے بار بار یہ تاکید کی گئی تھی کہ قادیانیوں کا پورا خیال رکھنا ہے، یہ ہمارے خیر خواہ ہیں اور ہمارے بندے ہیں۔ دجال قادیان کے چیلے آج بھی اسرائیل کی فوج میں شامل ہیں۔ اسرائیل کی فوج میں یہودیوں کو رکھا جاتا ہے، یہودیوں کے سوا کسی کو نہیں رکھا جاتا، لیکن قادیانیوں کو اسرائیل کی فوج میں رکھا جاتا ہے۔ فلسطینیوں کو شہید کرنے میں یہ دجال قادیان اسرائیل کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ ان قادیانیوں نے مملکت عزیز پاکستان کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی۔ ان کے مرزا ناصر نے پوری کوشش کی اور کہا، اس کی کتابوں کے اندر درج ہے، میں نے وہ بعض باتیں اس کے اندر تحریر بھی کی ہیں، کہ مسلمانوں کے ایک صوبہ بلوچستان ہے، وہ چھوٹا صوبہ ہے، اس پر قبضہ کر لو اور پورا صوبہ قادیانی بنا دو، پھر پورے کا پورا ملک قادیانی بنا دیا جائے، یعنی یہ پاکستان قادیانستان بنا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ربوہ میں جو جگہ خریدی، اور پھر پچھلی حکومت کے دور میں انہوں نے اسلام آباد کے پاس بھی بہت ساری جگہ خریدی ہے، اور وہاں اپنے اڈے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو کلیدی اسامی ہیں ان پر بھی ان کو برا جمع کیا جا رہا ہے، اور کیا ہی نہیں جا رہا بلکہ کیا جا چکا ہے موجودہ زمانے میں بھی اور قبل ازیں بھی۔ اور یہ سب کچھ کافروں کی ایما پر، انگریزوں اور یہودیوں کے کہنے پر، MIF وغیرہ کے کہنے پر ہو رہا ہے کہ ان کو آگے لایا جائے، ان کو آگے لایا جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اس بات سے مطلع کریں، خبر دیں
کہ یہ آپ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ آپ کے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، خبیث ہیں، یہ تو کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ رب کائنات میں نبی کی عزت کی حفاظت نہ فرمائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، یقیناً حفاظت فرمائے گا۔ لیکن میں ایک بات عرض کروں گا، آج کل میڈیا کا دور ہے، جو یہ میڈیا ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے، نئے نئے طرح سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ کسی طرح کا ایسا سوال کریں کہ آپ کو محسوس ہو کہ اس بچے کے معاذ اللہ تعالیٰ سما پر وہ زہریلے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، یہ بچہ بگڑ رہا ہے، صرف قادیانی اعتبار سے نہیں، دوسرے اعتبارات سے بھی، لیکن جو کہ آج قادیانی موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، اسی بطور خاص اگر آپ محسوس کریں وہ بچہ پوچھ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں کہ نہیں ہو چکے، امام مہدی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اگر اس طرح کے سوالات کریں تو آپ سمجھیں کہ اس بچے پر زہریلے اثرات ہونے والے ہیں۔ آپ اسے کنٹرول کریں، علماء حقہ کے ساتھ رابطہ کریں اور بچے کے نظر انداز نہ کریں، یہ بچہ ہے ایسے کہہ رہا تو پھر کیا ہوا، کوئی بڑی بات نہیں، ایسے نہ کریں۔ اس بچے کو کسی جیت عالم دین کی خدمت میں لے کے آئیں اور کہیں کہ جناب اس کو مطمئن کریں، اس کو سوالات کے جوابات دیں، اور عالم دین اللہ رب العزت جل وعلا توفیق و ہمت عطا فرمائے، علماء بھی موجود ہیں، یہ قادیانیت کے رد پر جو کتابیں شائع ہو چکے ان کا مطالعہ ضرور کریں، ضرور مطالعہ کریں۔ ایسے ہی بیٹھے رہنا میں کہوں گا کہ جرم ہے، اور وہ مجرم بنیں گے قیامت کے دن اگر اپنے آقا کی ختم نبوت کا تحفظ وہ نہیں کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے، اگر ایسے نہ کیا جائے گا تو معاذ اللہ تعالیٰ میرے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم نے مثال دے کے سمجھایا تھا کہ ایک بنانے والے نے قلعہ بنایا، ایک محل بنایا، اور محل میں ایک اینٹ کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا، باقی سارا محل بڑا خوبصورت تھا۔ دیکھنے والا جب اس محل کو دیکھتا تھا تو خیال کرتا تھا ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، باقی سارا محل خوبصورت ہے۔ میں نبی فرماتے ہو آخری اینٹ میں ہوں جس نے نبوت کے محل کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اس پہ مزید قطعاً گنجائش نہیں ہے، گنجائش کا تصور کرنے والا، کہنے والا نہیں، سوچنے والا، تصور کرنے والا بھی کافر ہے۔ یہ لوگ آئے دن دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا، کوئی عورت کر رہی یا مرد کر رہے ہیں، یہ لوگ خبیث لوگوں کے ایما پر ہیں جو یہود و نصارہ ہیں، خود کو مسلمانوں جیسا نام رکھوانے والے بہت سارے ایسے غیر مسلم ہیں، بظاہر نام ان کا مسلمانوں جیسا ہے لیکن غیر مسلم ہوتے ہوئے وہ کافروں کے نمائندے بن کر مسلمانوں کے اندر منافقانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ ان سے باخبر رہیے گا، اپنی اولاد کو باخبر رکھیے گا۔ میں نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ نیٹ پر اعتماد نہ کریں، یہ یہودیوں کے قبضہ میں ہے، نیٹ پر اعتماد نہ کریں، یہ یہودیوں کے قبضہ میں ہے۔ کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہو تو آپ علماء کی جانب رجوع کریں۔ اب یہ نہ کہیں میں نے نیٹ پر دیکھا، کتابوں کے حوالے دیکھے، آپ کے پاس تو کتابیں موجود ہی نہیں ہیں۔ میرے پاس ایک لڑکا بیٹا آیا، میرے ہی گاؤں کا تھا، اس نے ایم فل کیا، باتیں ہونے لگیں، اس نے بڑی باتیں بتائیں جس طرح اس نے بہت سارا مطالعہ کر رکھا ہو۔ میں نے اس کو بعض باتوں پر اس کی تصحیح کی کہ ایسے نہیں بلکہ ایسے ہیں، ایسے نہیں ایسے ہیں، تو کہنے لگا جی مجھے بخاری شریف آپ کے پاس ہو، ترجمے والی تو پڑھنے کے لیے دیں۔ میرے پاس ترجمے والی بھی ہے، عربی کی بھی ہے، میں نے ترجمے والی کتابوں سے دی، پڑھ کے دیکھ۔ وہ کہنے لگا جی میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ بخاری شریف دیکھی ہے اور حدیثیں معلوم نہیں کتنی اس نے مجھے سنا دی تھی۔ میں نے کہا تو نے کہاں پڑھا؟ کہنے لگا جی میں نے نیٹ پر پڑھتا ہوں، میں نے نیٹ پر یہ حدیثیں سنی ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ گڑی ہوئی باتیں۔ اب مسجد نبی شریفہ میں چند دن پہلے کی بات ہے، غالباً پرسوں کی یا چوتھ کی بات ہے، پرسوں کی ہے غالباً، کچھ دوست میرے پاس بیٹھے تھے، آئے ملنے کے لیے آئے تھے، ان کے ساتھ کوئی اور آدمی بھی تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ جی دیکھیے نیٹ پر ایک آدمی نے یہ ثابت کیا ہے کہ نمازیں 3 ہیں۔ کتنی نمازیں ہیں؟ کتنی نمازیں؟ 5 ہیں نا، لیکن اس سے کتنی کہا؟ کہنے لگا کہ کوئی ایت بھی اس سے پڑھی تھی۔
اس نے کوئی آیا مبارکہ بھی پڑھی تھی اور ثابت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے کہا کہ الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، یہ آیا مبارکہ کہنے لگا ہاں جی اسی طرح کی آئے تھی کہ دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے وقت نماز ادا کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو بہا کے لے جاتی ہیں، ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ یہ آیا مبارکہ پڑھ کر اس سے ثابت کیا کہ دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے حصہ میں، یعنی فجر، اور کہنے لگا کہ عصر پڑھ لو یا ظہر پڑھ لو اور ایک عشاء پڑھ لو، بس اس کے سوا کوئی نماز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں 5 نمازوں کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، یہ مولویوں کا اپنی طرف سے بنایا ہوا ایک ڈکوسل ہے جو 5 نمازیں ثابت کرتے ہیں۔ 5 نمازیں نہیں ہیں، 3 نمازیں ہیں۔ یہ اس نے مجھ سے سوال کیا، میں نے اس سے یہ پوچھا کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے قرآن مجید فرقان میں جو نماز پڑھنے کو حکم دیا وہ آپ نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم؟ کہنے لگا جی ہاں جی قرآن پاک پہ تو پڑھا ہے میں نے، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو۔ میں نے کہا آپ نے یہ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھو؟ یہ آپ نے قرآن پاک میں لکھا ہوا پڑھا ہے؟ ہاں جی لکھا ہوتا ہے جی نماز قائم کرو۔ میں نے کہا میں آپ کو آیہ مبارکہ سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کیا بلا ہے؟ صلاۃ۔ میں نے کہا نماز فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے۔ صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ، آیا مبارکہ ایک ہے، یعنی متعدد آیات مبارکہ، میں نے ایک آیا مبارکہ کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہی آیا مبارکہ میں 2 جملوں میں 2 باتوں کو حکم دیا گیا، اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے اس سے 1-2 مرتبہ یہ دہرانے کے بعد کہا سمجھ گئے ہو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں میں سمجھ گیا ہوں۔ میں نے کہا کیا حکم ہے؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے کہا ایک دن میں نمازیں کتنی ہیں؟ کہنے لگا جی 3۔ وہ 3 کا قائل تھا نا، کہنے لگا جی 3۔ اور میں نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے نماز بھی تم نے ادا کرنی اور زکوٰۃ بھی۔ نماز روزانہ پڑھنی ہے کہ مہینے کے بعد کی روزانہ؟ میں نے کہا زکوٰۃ روزانہ دینی ہے۔ اللہ نے دونوں چیزوں کو حکم دیا نا، نماز کے قائم کرنے کا اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا۔ 2 جملوں میں ایک ہی آیہ مبارکہ میں دونوں حکم ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تم کہتے ہو نمازیں ایک دن میں 3 پڑھنی ہے اور زکوٰۃ سال کے بعد ہی۔ میں نے کہا کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ قرآن نے تو فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ کہاں لکھا ہے کہ نماز روزانہ پڑھنی ہے اور زکوٰۃ سال کے بعد ادا کرنی ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے یہ نبی نہیں بتایا۔ پھر میں نے کہا نبی کے بتانے سے نمازیں بھی 5 مان لوں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میں نے کہا پھر اس نبی کے بتانے سے، جس نبی کے بتانے سے سال کے بعد تم زکوٰۃ دیتے ہو، اس نبی کے بتانے سے ایک دن میں 5 نمازیں بھی پڑھ لو۔ اس نبی نے ارشاد فرمایا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین عربی تھے، مادری زبان ان کی عربی تھی، ان کی ماں بھی عربی، ان کے باپ بھی عربی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، صلاۃ ادا کرو، تو صحابہ میرے نبی کے پاس آئے تھے، یا رسول اللہ کس طرح صلاۃ ادا کریں؟ کیا طریقہ ہے صلاۃ ادا کرنے کا؟ لفظ صلاۃ ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں نبی پر۔ یہاں بھی صلاۃ ہے، وہاں بھی صلاۃ ہے۔ صحابہ نے اس کہا یا رسول اللہ کیف نصلی، کس طرح ہم صلاۃ ادا کریں؟ میرے نبی کا جواب تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، صلاۃ یوں ادا کرو جس طرح میں مصطفیٰ ادا کر رہا ہوں۔ پھر میرے نبی نے ایک عمل کر کے دکھا دیا، ایک عمل کر کے دکھا دیا
کہ یہ ہے صلاۃ۔ مسجد نبی شفا ظہر کے بعد وہ فجر کے بعد وہ بندہ میرے پاس بیٹھا تھا، میں فجر کے بعد بیٹھا وہاں دیر تک ذرا بیٹھتا تھا، وہ ملنے کے لیے آ گئے۔ ان کے ساتھ ایک قاری صاحب بھی تھے گونے کے، دنولا کے قاری صاحب بھی اس کے ساتھ ہیں، حافظ محمد یوسف صاحب کے بانجا۔ میں زیادہ وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ کوئی بندہ پوچھنا چاہے تو ان سے پوچھ بھی لے۔ دنولا میں حافظ محمد یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے بانجا صاحب تھے، وہ لے کے آئے تھے اس آدمی کو، کہنے لگے یہ میرے دوست ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں، وہ بیچارے نہیں جواب دے پا رہے تھے۔ پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے ابھی نماز پڑھی ہے فجر کی اور عشاء کی پڑھنی اور ظہر کی پڑھنی ہے؟ کہنے لگے جی نمازیں 5 ہیں، طریقہ یہ ہے کہ عشاء کے ساتھ مغرب کو شامل کر لیں اور ظہر کے ساتھ عصر کو شامل کر لیں۔ میں نے کہا جی ابھی آپ نے ایک نماز پڑھی ہے؟ جی پڑھی ہے۔ کون سی پڑھی ہے؟ جی فجر کی۔ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ کہنے لگے جی 2 سنتیں 2 فرض۔ میں نے کہا کہاں قرآن پاک میں لکھا ہے فجر کے 2 فرض ہی پڑھو؟ آپ نے 4 کیوں نہیں پڑھ لی؟ ثواب زیادہ ہو جاتا، مسجد نبوی ہے، ایک نماز کا ثواب، ایک رکعت کا ثواب زیادہ ہے۔ 2 کیوں پڑھی ہے؟ 4 کیوں نہیں پڑھی؟ قرآن پاک نے تو نہیں فرمایا تو 2 پڑھ، 3 پڑھ، 4 پڑھ، قرآن نے فرمایا نماز پڑھ، اب پڑھے جاؤ پڑھی جاؤ پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ۔ 2 کی شرط تو قرآن نے رکھی نہیں ہے کہ صرف 2 رکعتیں پڑھنی ہے فرض کی اور 2 سے زیادہ نہیں پڑھنی۔ یہ آپ نے کیوں پڑھی ہیں؟ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا بتاؤ نا کیوں پڑھے ہیں؟ یہ حضور نے ایسے فرمایا۔ میں نے کہا حضور کی ساری باتیں مان لو، بات تو یہی ہے نا۔ اسی طرح ظہر کی 4 رکعتیں فرضوں کی، عصر کی، پھر نماز کی رکعتیں کتنی ہیں اور ایک رکعت میں رکوع کتنے ہیں؟ اللہ فرماتا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر لو۔ فاسجدوا للہ، اللہ کے لیے سجدہ کرو۔ سجدوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ نے کہیں فرمایا ہو کہ 2 سجدے کر لو، ایک رکوع کرنا پورے قرآن پاک پہ کہیں بھی ثابت ہو؟ میں نے کہا کہ جب تک تو رسول اللہ کے دروازے پر سر نہیں جھکائے گا تیرا ایمان سرے سے ہوگا ہی نہیں، مکمل نہیں۔ ایک تو نا کہ ایمان مکمل نہیں ہوگا، نہیں سرے سے ہی نہیں ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، محبوب مجھ کو تیرے رب کی قسم ان میں کوئی بھی ایمان والا نہیں حتی یحکموک، جب تک تجھے اپنا حق نہیں مانتے۔ ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ ایمان تو اسی چیز کا نام ہے جس طرح ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کہا، جو میرے نبی فرماتے ہیں نا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، بس مان لیں، تسلیم کر لیں، حضور آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کسی بھی اعتبار سے کرے وہ کافر، اس کو ماننے والا بھی کافر، اس کی حمایت کرنے والا بھی کافر، اس کے ساتھ نرم سلوک کرنے والا فاسق و فاجر۔ نرمی کی اجازت نہیں ہے۔ میرے کریم آقا نے آپ کا عام کافروں سے نرمی کی ہے، لیکن جو ختم نبوت کا باغی ہے میرے آقا نے اس کے ساتھ نرمی نہیں فرمائی ہے۔ میں نے اس سے کہا، اس کو بتایا کہ یہ ساری باتیں میرے نبی نے بتائی ہیں۔ پھر میں نے، آپ تو پہلے جانتے ہیں میں نے اس موضوع پہ گفتگو کی بھی ہے، میں نے پھر اس سے سوال کیا، مجھے بتاؤ میں آپ سے سوال کروں تم کہاں سے آئے ہو؟ آپ کو جی شاہ جی میں نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ نماز پڑھ کے آیا ہو نا، فجر کے بعد کی بات ہے۔ کہنے لگے جی میں نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ میں نے کہا میں آپ سے سوال کروں آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو آپ مجھے جواب دیں شاہ جی میں نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ تو میں کہوں کہ اس پہ رکوع بھی کیا تھا؟ کہیں جی نہیں میں نے تو نماز میں رکوع بھی نہیں کیا، میں تو سجدہ بھی نہیں کیا، میں تو ایسے نماز پڑھ کے آیا ہوں، ہو جائے گی نماز آپ کی؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا پھر بتائیے نماز جنازہ میں کتنے رکوع ہیں؟ ہے وہ بھی نماز ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے۔ سجدے کتنے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ نماز ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے۔ میں نے کہا پھر مرضی میرے نبی کی ہے، وضاحت کرنے کی مرضی تیری یا میری نہیں ہے۔ میں نے اسے یہ بھی سمجھایا کہ عید پڑھتے ہو نا؟ جی پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کتنی تکبیریں کہتے ہیں؟ جی 6 تکبیریں زیادہ کہتے ہیں نماز عید میں۔ میں نے کہا کہ باقی نمازوں میں کہ فجر میں 6 تکبیریں زیادہ کہہ لیں ہو جائے گی نماز؟ نہیں ہوگی۔ عید میں نہ کہے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ میں نے کہا پھر مرضی تیری نہیں، مرضی میرے مصطفیٰ کی ہے۔ پھر میں نے
نے اسے سمجھایا، آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، میں یہ کہانی نہیں آپ کو سنا رہا بلکہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا قرآن کریم میں ایک حکم ہے، ایک ارشاد گرامی قدر ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کے رسول کی، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کے۔ کتنوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے؟ 2 کی اطاعت کا۔ وہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا ایک یہ شخص بیٹھا، ایک یہ شخص درمیان میں آپ بیٹھے ہیں، میں کہوں ان دونوں کا کہنا ماننا ہے۔ آپ نے مسجد میں بیٹھ کر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ نے ان دونوں کا کہنا ماننا ہے۔ آپ وعدہ کر لیتے، ٹھیک ہے شاہ جی میں ان دونوں کا کہنا مانوں گا۔ یہ کہتا ہے چل ذرا باہر کو جانا ہے، یہ کہتا ہے بیٹھا رہ نہ جا، ان دونوں میں سے کس کا مانو گے؟ یہ 2 آدمی بیٹھے ہیں، ایک تیرے دائیں طرف بیٹھا ہے، ایک تیرے بائیں طرف بیٹھا ہے۔ یہ کہتا ہے باہر جانا ہے، میں نے کہا دونوں کا کہنا مان، وہ کہتا نہیں جانا بیٹھا رہ۔ اب ان میں سے کس کا کہنا مانو گے؟ دونوں کا مان سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ پھر میں نے کہا کنفیوژن پیدا ہوتی تھی، اللہ نے فرمایا اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ بندہ پریشان تھا، کہیں خدا نہ خواستہ کبھی میں کنفیوژن کا شکار تو نہیں ہو جاؤں گا۔ رب کریم نے اس کو واضح فرما دیا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی حقیقت میں اسی نے رب کی اطاعت کی ہے۔ اب کتنوں کی اطاعت ہو گئی؟ 1 کی اطاعت ہو گئی، اب 2 کی تو نہ رہ گئی، اب 1 کی اطاعت ہو گئی نا۔ حالانکہ اطاعت اللہ کی ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ براہ راست تمہیں کسی بات کا حکم نہیں دیتا، جو دیتا ہے نبی کے وسیلے سے دیتا ہے، تو نبی کا کہنا ماننا نبی کا نہیں، وہ رب کائنات کا کہنا ماننا ہے۔ میں نے آپ کو ایک مثال دے کر سمجھایا، دیکھیے کس طرح تشکک پیدا کیا جاتا ہے، کنفیوژن پیدا کی جاتی ہیں، شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ عام بندہ بیچارے ان کے جوابات نہیں دے سکتا۔ خبیث لوگ، میرے کریم آقا رسول بھی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے، یہود و نصارہ کے ایجنٹ، وہ ان پڑھ نہیں، دنیاوی اعتبار سے بڑے پڑھے لکھے ہیں، بظاہر بہت زیادہ اپنے آپ کو دانا سمجھتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی۔ آپ اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے گا، اور یاد رکھیے بہت زیادہ لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی سی بات یاد رکھ لیں، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہیں آ سکتا۔ آپ کو تشکک میں ایک شبہ میں مبتلا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اول تو میں وہ بات جو پہلے کہہ چکا ہوں، آپ اس کو اپنی گانٹھ سے باندھ لیجئے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے۔ کیا بلا؟ جو کسی کذاب مدعی نبوت سے اس کی نبوت کی دلیل مانگے، وہ بھی یہ پلے باندھ لیجیے، مضبوطی کے ساتھ پلے باندھ لیجیے۔ اس موضوع پہ کوئی گفتگو کرنا چاہے آپ ساتھ ہیں، اپنی اولاد کو بھی سمجھا دیجیے اگر آپ کے کہنے میں ہے کہ اگر کوئی ختم نبوت کے موضوع پہ گفتگو کرنے لگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں کریں کہ عیسیٰ بھی نبی آئیں گے، مہدی بھی آئیں گے، اور پھر وہ اس طرح کی گفتگو کرنا شروع کریں، اسے کہیں بس میرا ختم نبوت پہ یقین کامل ہے، میری جان جا سکتی ہے، یہ عقیدہ میرے دل سے نہیں نکل سکتا، میں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے تیار، بات ہی اس سے نہ کریں۔ وہ خبیث لوگ ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ بطور مثال میں عرض کرتا ہوں، وہیں بات ہوئی تھی، ایک شخص نے مجھے کہا تھا کہ یہ طریقہ کار بھی ہے ان کا، وہ پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ آئیں گے، تو ایک ایمان والا کیا کہے گا؟ کہتا ہے کہ مہدی آئیں گے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہی کہہ دیتے نا کہ آئیں گے، کہنے لگا یہ عقیدہ رکھنا کہ عیسیٰ آئیں گے یا مہدی آئیں گے، یہ عقیدہ رکھنا کفر تو نہیں ہے؟ آپ بھلا بتائیے، کفر ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی، حضرت امام مہدی آئیں گے، یہ عقیدہ رکھنا اسلام ہے کہ کفر؟ سیدھا سادہ بندہ ایک مسلمان کہہ دیتے ہیں یہ عقیدہ اسلام ہے،
کیا بھلا یہ عقیدہ اسلام ہے، اس کا انکار جائز نہیں ہے، اس کا انکار جائز ہے، اور اس کا اقرار کرنے والا مسلمان ہے۔ وہ کہتا ہے بات تو صرف اتنی ہے نا، تم کہتے ہو وہ آئیں گے، ہم کہتے ہیں آ گئے ہیں، بات تو صرف اتنی ہے۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ پھر دوسرا حملہ کیا ہوتا ہے کہ مولوی کہتا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، اگر کو کہہ دے کہ وہ آ گئے ہیں، وہ آئیں گے نا بھئی، آئیں گے نا، جب وہ آ جائیں، کہتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق وہ آ جائیں، کوئی ان کو آ کے کہے کہ مہدی آ گئے ہیں، عیسیٰ آ گئے ہیں، مولوی ان کو کہے کہ تم کافر ہو، کیونکہ عیسیٰ نے تو آنا ہے، مہدی نے بھی آنا ہے۔ جب انہوں نے آنا ہے، یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے آنا ہے، مولوی کہتا کہ آنا ہے، ہم کہتے کہ آ گیا، فرق تو صرف اتنا ہے۔ تو ایسے مولوی نے ہم پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ وہ بات ذہن نشین فرما لیجئے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، دجال قادیانی مہدی ہونے کا دعویٰ نہ بھی کرتا، نبی ہونے کا دعویٰ نہ بھی کرتا، تب بھی کافر۔ بات سمجھ گئے؟ تم اس کو کہا اس بنا پر نہیں، اس بات کو چھوڑ، مہدی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، میں دجال قادیان کو بدترین کافر مانتا ہوں، اور اس کے ماننے والے بھی بدترین کافر ہیں۔ وہ دعویٰ نبوت، مجھے ضرورت ہی نہیں کہ اس کے دعویٰ نبوت کے موضوع پہ میں گفتگو کروں، اس کے مہدی ہونے کے موضوع پہ میں گفتگو کروں، اس کے مسیح ہونے کے موضوع پہ گفتگو کروں۔ وہ ایسے خبیث انسان ہے جو چیلا ہے انگریزوں کا، آنت ہے شیطان کی، دجال ہے۔ میں کبھی بھی اس کو، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، آپ اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ رب ہے کہ نہیں؟ جی ہے نا؟ تو دجال آئے گا، وہ کیا کہے گا؟ میں رب ہوں، یہی کہے گا نا۔ آپ رب کو مانتے ہیں نا، وہ خبیث کہے میں رب ہوں تو کیسے اس کو مانیں گے؟ وہ تو دجال ہے، وہ تو فریبی ہے۔ رب کو مانتے ہیں لیکن وہ خبیث کو نہیں مانتے۔ ہم عیسیٰ کے آنے کو مانتے ہیں، امام مہدی کے آنے کو مانتے ہیں، لیکن دجال قادیان کو نہیں مانتے۔ صاف صاف اسے کہہ دیں، کوئی اس موضوع پہ گفتگو کرے، اپنے بچوں کو بھی سمجھا دیں کہ تم بیٹو اگر ہمارے وفا شعار بیٹے ہو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، جو بندہ حضور کی ختم نبوت کے موضوع پہ ایسی گفتگو کرے جس سے انکار کا شبہ بھی ہو، تصور بھی ہو، اس کے ساتھ بات ہی نہ کرو۔ صاف صاف کہہ دو کہ میں دجال قادیان کو پرلے درجے کا کافر اور کافروں سے بدتر مانتا ہوں۔ عام کافر تو چھوٹے کافر ہیں، اور یہ دجال ان کافروں سے بدترین کافر ہیں۔ ہاں جی، عام کافروں نے وہ گستاخیاں نہیں کی ہیں جو دجال قادیان نے کی ہیں۔ قبل عظیم اس کی گستاخیوں کا تذکرہ بھی کر چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، آج تک میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کتابوں میں لکھا ہو کہ فلاں نبی کی قوم نے ایسے کیا، فلاں نبی کی قوم نے ایسے کیا۔ انبیاء علیہ السلام کی قوموں نے جو کیا وہ قرآن کریم میں، فرقان حمید میں کچھ نہ کچھ درج ہے، یا احادیث نبوی میں ہے کہ فلاں نبی کی قوم نے یا فلاں زمانے کے کافروں نے ایسے کیا، یا کفار مکہ ایسے کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ اصاف اور نائلہ یہ دو مرد اور عورت ہیں، حرم کعبہ میں انہوں نے بدکاری کی، اللہ نے ان کو پتھروں کا بنا دیا، انہوں نے صفا اور مروہ پر ان کو گاڑ دیا اور ان کو رب سمجھ کے پوجنے لگے۔ واقعات ہیں نا، کافر ایسے کرتے تھے، کافر ایسے کرتے تھے، کافر یہ کہتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا، ان کا عقیدہ یہ تھا۔ آج تک میری نظر سے نہیں گزرا، اور میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی نظر سے بھی نہیں گزرا ہوگا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی قوموں میں یا پہلے کافروں میں کوئی ایسا کافر گزرا ہو جس سے یہ گستاخی کی ہو کہ اللہ مرد تھا اور میں عورت تھا، اللہ نے میرے ساتھ وہ کام کیا جو خاوند اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ میرے قادیانی نے لکھا ہے، یہ دجال قادیانی نے لکھا ہے۔ ایسا بدترین کافر شاید کوئی بھی نہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے شان میں ایسا خبیث بکواس بکے۔
رسول رحمت کی شان میں خبیث بکواس بکیں اور معاذ اللہ تعالیٰ سماد اللہ تعالیٰ کے سارے بندوں پر کہ قرآن مجید فرقان میں کی شان میں بکواس بکتا ہوا یہ کہے کہ قرآن تو مجھ پہ نازل ہوا ہے، میرے نبی کا انکار کر دیں۔ اور میں یہ بھی بات آپ کو باور کروا دوں کہ یہ دجال قادیان کے جو چیلے اپنے سینے پہ کلمہ طیبہ لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کلمہ طیبہ نہیں ہوتا، بلکہ دجال قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس کا بیٹا مرزا بشیر الدین وہ خبیث تحریر کرتے ہیں کہ جب تم کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا بلا کلمہ طیبہ محمد رسول اللہ، آپ بھی یہ پڑھتے میں بھی یہ پڑھتا ہوں، اور ہم کیا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کریم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو تو محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اس سے وہ مدینے والا محمد قرار نہ دینا، بلکہ قادیان کا جو محمد قادیانی دجال ہے وہ مراد لینا، وہ مراد لینا کہ تم کلمہ پڑھو گے۔ مسلمان دھوکہ کھا جاتا ہے کہ یہ تو کلمہ پڑھتا ہے، اس نے کلمے کا بیگ لگا رکھا ہے، اسی لیے ان کے اسی عقیدہ کی وجہ سے یہ زبانی کلام نہیں بلکہ تحریر ہے، میرے پاس تحریر ان کی موجود ہے، ان کی اصل کتابوں کی تحریر موجود ہے میرے پاس۔ دجال قادیان کے بیٹے سے سوال کیا گیا تھا ہمارا کلمہ کیا ہے، ہر نبی کا کلمہ تھا، ہمارا کلمہ کیا ہے؟ اسے کہا تھا کہ کلمہ نیا پھر ہوتا اگر کوئی اور نبی آتا، وہ نبی جو مدینہ میں محمد رسول اللہ بن کے آیا تھا وہی نبی غلام احمد محمد رسول اللہ بن کے قادیان میں آ گیا ہے۔ اب جو تم کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو محمد رسول اللہ کہتے ہوئے وہ مدینے والے محمد مراد نہ لینا، قادیان والے محمد مراد لینا، آپ کا کلمہ مکمل ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ اسی لیے قابل دست اندازی پولیس یہ جرم ہے کہ کوئی قادیانی اپنی دکان پر، اپنے مکان پر، اپنے دروازے پر یا اپنے سینے پر اگر یہ مسلمانوں کا کلمہ طیبہ، ان کا تو یہ کلمہ طیبہ نہیں بلکہ کلمہ خبیث ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، جملہ کہہ رہا ہوں، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، توبہ پیشاب کی بوتل پر آب زمزم لکھ دیا جائے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، گندگی کے ڈھیر پر اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان میں کا نام دے دیا جائے، میرے نبی کا نام دجال قادیان اپنا نام رکھتے ہیں اور اپنی خبیث بدکار بیوی کو ام المومنین حضرت خدا الکبریٰ کہتے ہیں، اپنی عیاش بیٹی کو حضرت فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، اپنے عیاش مریدوں کو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ اس خبیث نے اس قدر خباثت کی ہے کہ باقی کافروں کی جرت نہیں آج تک ہو سکی کیسے کریں جو کچھ اس نے کر دیا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان کی چالوں کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ جو مسلمانوں نے ان کو غیر مسلمہ اقلیت تسلیم کیا تھا، یہ پوری کوشش کر رہے ہیں یہود و نصارہ ان کو اثر نو پھر مسلمانوں میں شامل کیا جائے، داخل کیا جائے، لیکن مسلمان کبھی بھی ایسے نہیں ہونے دیں گے، کبھی بھی ایسے نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت پاسپورٹ پر بھی مذہب کا کھانا اور شناختی کارڈ پر بھی مذہب کا کھانا تحریر کریں تاکہ ہر کسی کو پتہ چل سکے یہ نام مسلمانوں والا رکھ کر حقیقت میں یہ خبیث دجال قادیانی کا پیروکار ہے، پتہ چل سکے یہ مسلمان ہے کہ مرضی ہے۔ کتنے بیچارے مسلمان لڑکیاں ہیں جن کے نکاح دھوکے کے ساتھ خبیث مرضیوں کے ساتھ ہوا کیونکہ ان کے شناختی کارڈ میں خانہ مذہب کا نہیں تھا، اسی طرح ان کے پاسپورٹ پہ خانہ مذہب کا نہیں، وہ بدبخت ہرمیشی فین بھی جا سکتے ہیں۔ اور معاذ اللہ تعالیٰ اور کوئی بھی تخریب کاری، بلکہ میں کہوں گا آج کل جو پاکستان پر زوال آیا ہوا ہے اس کے پیچھے قادیانیوں کا ہاتھ ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر یہ پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا پروگرام جو معاذ اللہ تعالیٰ پہلے دن سے کہ یہ دوبارہ اکھنڈ بھارت بنے گا، ان کے مرزا قادیانی کے اس پوتے نے مرزا ناصر نے یہ اعلان کیا ہم پوری کوشش کریں گے پاکستان ختم ہو جائے اور پورا ملک یہ بھارت بن جائے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ ان کی کوششوں کا یہ حصہ ہے،
بنا بری یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ دجال قادیان کے چیلوں کی وجہ سے معاذ اللہ تعالیٰ ہمارا ملک زوال پذیر ہے۔ میں آپ کو احساس دلاؤں گا، آپ پوری کوشش کیجئے گا اپنی اولاد کو بھی کہ دجال قادیان اور ان کے چیلوں کے مکروہت کنڈوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ میں بھی مطالبہ کرتا ہوں، آپ بھی مطالبہ کریں کہ حکومت پاکستان قادیانیوں کے لٹریچر کو ضبط کریں اور شناختی کارڈ اور پاسپورٹ پر مذہب کا خانہ لکھے کہ یہ مسلمان ہے کہ قادیانی۔ کیا آپ میری تائید کرتے ہیں؟ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان شناختی کارڈ اور پاسپورٹ پر مذہب کا خانہ بنائے، اس پہ لکھا ہوا ہو کہ یہ مسلمان ہے یا یہ قادیانی ہے، تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چل سکے کہ کہیں یہ سانپ تو نہیں ہے جو مجھے ڈس لے گا، یہ میں مسلمان جسے سمجھ رہا ہوں یہ بدترین کافر تو نہیں، تاکہ اس کی شناخت ہو سکے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے نبی کے صدقہ سے ان کے مکروہ کنڈوں سے ہم ایمان والوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔